अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि एक ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आज उस कमीशन का पहला इजलास हुआ है और काजी फायज ईसा साहब काफी खुश नजर आए। काफी हुक्मनामे भी उन्होंने सादर किए और TORs भी उन्होंने तय किए कि इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस तरह से ऑडियोज को हम जो है ना वो उनका पोस्टमार्टम करेंगे और तहकीकात करेंगे और पता चलेगा कि ये ऑडियोज असली थी या नकली थी। और ऑडियोज भी कौन सी? सिलेक्टिव वो 6 या 7 ऑडियोज जो जुडिशरी के मुतल्लिक हैं। इसमें यह फाइंड नहीं किया जाएगा कि ऑडियोज किन्होंने रिकॉर्ड की, क्यों रिकॉर्ड की, क्या ऑडियोज रिकॉर्ड करना, फोन टेप करना लीगल भी है या नहीं। और फिर जो हुकूमत ऑडियोज लेके आती है, कभी किसी की कभी किसी की, जो वजीर आजम हाउस की ऑडियोज टेप हो गई, जो वजीर आजम की ऑडियोज टेप हो गई, उस हवाले से कोई दायरा इख्तियार नहीं दिया गया। लेकिन अभी जनाब आज पहली समाअत थी, TORs तय किए जा रहे थे। काजी फायज ईसा साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने मेरी छुट्टियां बर्बाद कर दी हैं, मैंने और मेरी बेगम ने छुट्टियों पर जाना था, और लेकिन मुस्करा भी रहे थे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि आपने तो अकेले ने नहीं जाना, बाकियों ने भी छुट्टियों का प्लान किया हुआ था। तो फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा नहीं, मैंने अकेले ने नहीं जाना था, मेरी बेगम ने भी साथ होना था। अब ये सब कुछ चल रहा था। अभी अभी मैंने आपको बताना है कि क्या क्या आज TORs तय हुए, क्या आज की समाअत के अंदर वो जो भी थी मामला था उसके अंदर क्या हुआ। लेकिन अचानक सरप्राइज आ गया। अचानक कप्तान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, डॉलर की कीमत के अंदर आज अचानक 5 रुपए का इजाफा हुआ है और इस वक्त डॉलर पाकिस्तान के अंदर इंटर बैंक के अंदर 305 रुपए का भी नहीं मिल रहा। 305 रुपए का भी नहीं मिल रहा। आज सुबह ही एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये लिखते हैं कि अगर ये जंग जो शुरू की हुई है PTI के खिलाफ और पूरे मुल्क के अंदर जो एक अदम इस्तेकाम है, अगर ये जारी रहती है जून के महीने में, क्योंकि मई आज गालबन 22 मई है, 22 जून तक डॉलर 350 रुपए तक पहुंच जाएगा। ये कहानी है एक तरफ। दूसरी तरफ है इमरान रियाज को आज भी लाहौर हाई कोर्ट के अपने हुक्म के बावजूद के 9:30 बजे पेश करें, नहीं पेश किया गया। और IG ने यह कहा कि हमने पूरा पंजाब छान मारा है, हमारे पास इमरान रियाज नहीं है, किसी एजेंसी ने भी नहीं उठाया और किसी एजेंसी का हमें पता भी नहीं है। हमने बातचीत की है तमाम एजेंसीज के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, लेकिन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो गाड़ी लेने आई थी इमरान रियाज को, वो एजेंसी की गाड़ी थी, ये भी कह दिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जज साहब हम तो नहीं ढूंढ सके इमरान रियाज को, और हम वजारत दाखिला से मदद ले रहे हैं, और आप भी उनको अगर नोटिस जारी कर दें तो, और एजेंसीज के पास भी जो है वो हमारी मालूमात के मुताबिक इमरान रियाज नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एजेंसीज को तलब कर सकते हैं। अब जाहिर है सब के पर जलते हैं जो हालात हैं, एजेंसीज का नाम लेना यानी बुलाना, नोटिस करना तो बड़ी बात की बात है ना, नाम लेते हुए भी पर जलते हैं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 72 घंटे का वक्त दे दिया। जरा देखें, ये जो पीर तक मामला गया था ना, उस वक्त चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा था पहले आप वक्त देते रहे हैं, अब हम वक्त दे रहे हैं, सोमवार तक मामला जो है वो हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने 72 घंटों का, यानी ये 3 दिन बनते हैं, 3 दिन का दोबारा वक्त दे दिया। देखे ना, हफ्ते से बात होती भी कम पे आई, बिल्कुल नैरो वक्त पे आई कि अभी लेके आए तब लेके आए, और दोबारा 3 दिन का वक्त दे दिया। तो लिहाजा ये अदालतों को भी पता लग गया है कि इमरान रियाज किन के पास हैं, और हमारे पर जलते हैं कि हम इमरान रियाज को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ये इस मुल्क के अंदर आइन और कानून है, ये अदालतों का दायरा इख्तियार है। IG इस्लामाबाद को भी आज तौहीन अदालत के जुर्म में बुलाया गया था हाई कोर्ट, और दूसरी तरफ दूसरे पंजाब के IG वो भी आपको बताया इमरान रियाज केस में पेश हुए। और दूसरी तरफ जनाब जो है वो कल समाअत होनी है सबसे अहम केस की, जो कि तौहीन
عدالت کا کیس ہو گیا, یعنی الیکشن نہ کروانے کا کیس ہو گیا, تو وہ بھی کیس بڑا اہم ہے. جہانگیر ترین کو جی لانچ کیا جا رہا ہے, اور ہارون رشید سینئر صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں. دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, لاہور کے اندر انہوں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا ہے, اور جہانگیر ترین جو ہے اگر نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے, جو کہ ان کی کوشش ہے ختم کی جائے, تو جہانگیر ترین کی بھی نااہلی ختم ہوگی. تو جہانگیر ترین بڑا بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان تو ضرور بنے, یعنی انہوں نے یہ خواب دیکھا ہوا ہے اور اس پر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. دوسری طرف معلوم نہیں ملیکہ بخاری اور علی محمد خان کس کی تحویل میں ہیں, اسلام آباد پولیس کا عدالت میں موقف. دیکھیں نا ذرا کہ ملیکہ بخاری اور علی محمد خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور پولیس عدالت میں آ کے کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, معلوم ہی نہیں ہے. وہ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی سیلریاں, ملک تو دیوالیہ ہو رہا ہے, اتنے بڑی بڑی گاڑیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پروٹوکول, یعنی آپ کسی غریب کو پکڑ کر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں, وہ 6 مہینے تک چل نہیں سکتا, اس طرح سے آپ اس کی چھتر پریڈ کرتے ہیں اور آپ ہنستے ہیں, اور آپ کسی موٹر سائیکل والے پر تو خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آپ کی زبان ہوتی ہے کسی لینڈ کروزر والے کے ساتھ آپ بالکل نیچے آپ نے منڈی کی ہوتی ہے, اور آپ بولنے سر دیکھے نا, سر سمجھے نا, سر دیکھ لینا, سر آپ کو تو پتا ہے, وہ آپ کا سر بن جاتا ہے, اور موٹر سائیکل والا کو آپ پیو بن جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس کے پاس ہے. تو یہ معاملہ جی تماشا لگا ہوا ہے. دوسری طرف جناب کہ آج بھی شاہ محمود قریشی کی رہائی کا حکم جو ہے معمہ بنا ہوا ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ نہیں دے رہے, اور ان کی فیملی سے ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی جو راولپنڈی بینچ ہے, انہوں نے شری مزاری کی نظر بندی کالعدم قرار دے دیا ہے, اور فوری رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. جبکہ ایک اور چیز, نون لیگ کے اندر بڑے پیمانے پہ بغاوت ہے, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اتحادی وزراء رہنماؤں میں مفادات کا ٹکراؤ, گلے شکوے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے, یہی طرز عمل جاری رہا تو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تو نون لیگی والے کہتے ہیں, جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں, کہ اتحادیوں کو تو آپ نواز رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ٹھیکے نہیں دیے جا رہے, ہمیں کوئی کمیشن نہیں دی جا رہی, ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے, تو لہٰذا نون لیگ کے اندر اس حوالے سے بھی بغاوت پائی جا رہی ہے. اب جی ہم ذرا آڈیو لیکس پر آ جاتے ہیں کہ آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے, اور قاضی فائزہ صاحب نے آج کام شروع کیا, اور اس پہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا حکم نامے بھی صادر کیے. ایک تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ آڈیو لیکس تحقیقات کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا. اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان صاحب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. سربراہ کمیشن جسٹس قاضی فائز صاحب نے سوال کیا کہ کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے, تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2016 کے تحت تشکیل دیا گیا ہے. اس موقع پر جوڈیشل کمیشن نے آڈیو لیکس کی کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا کہ یہ جتنی کارروائی ہوگی پبلک کی جائے گی. کمیشن کا کہنا تھا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے. جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا تھا کہ کمیشن کی کارروائی سپریم کورٹ اسلام آباد بلڈنگ میں ہوگی, جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے. ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں. اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے, تو لاہور بھی ہم جا سکتے ہیں. وہ جو چیف جسٹس کی ساس والا معاملہ ہے. جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی ہدایت کی. جوڈیشل کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو آڈیو کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی بھی ہدایت جناب کی ہے. جسٹس قاضی فائزہ کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس کی تصدیق کے لیے پنجاب فرانزک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیوز میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی. فرانزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کارروائی میں موجود ہو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق ہو. انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا. یہ سارے معاملے جی جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیے کہ ان کیمرہ ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا, سمن جاری کیے جائیں گے, بلایا جائے گا, اور جو ہے وہ ساری تحقیقات کی جائے گی. ویب سائٹ پر جناب الگ الگ جو ساری چیزیں ہوں گی کارروائی کے حوالے سے وہ اپلوڈ کی جائیں گی. تو یہ سارے جی خواب دیکھے جا رہے تھے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ معاملہ ہو رہا تھا. تو اور اچانک پھر پی ٹی آئی کی جانب سے دیا جاتا ہے سرپرائز آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کا معاملہ. تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا.
خان صاحب کی جانب سے جی ایڈوکیٹ بیرسٹر یہ بابر ایوان صاحب کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے. خان صاحب کی جانب سے مطلب ان کے وکیل ہیں, کونسل ہے جو ہے بابر ایوان, تو یہ چیلنج کیا گیا ہے. تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا. درخواست یعنی چیف جسٹس کی اجازت, ان سے تو پوچھا ہی نہیں, انہوں نے پوچھا ہی نہیں, اجازت ہی نہیں. اور یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اپنا فیصلہ ہے کہ جو کمیشن ہوگا, جو ججز کے حوالے سے معاملہ ہوگا, اس کی منظوری چیف جسٹس دیں گے. سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے. اور میں حیران ہوں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے, صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اس طرح سے کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی. تو وہ جو خواب دیکھے جا رہے تھے کہ رگڑا لگائیں گے, یہ کریں گے, حالانکہ یہ ایک بدنیتی ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, تحقیقات ہونی چاہیے. بے شک کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے, چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں, چاہے وہ آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو, سارے انسان ہیں, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اکراس دا بورڈ کریں گے نا, سب کی کریں نا, اور یہ بھی طے تک جائے نا, بڑا ایک کمیشن بنائیں کہ یہ کرتا کون ہے, کیوں کرتا ہے, کیا یہ لیگل ہے, انلیگل ہے, یہ کون یہ ساری شرارتیں کرتا ہے, تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. دوسری طرف جی درخواست دائر کی گئی ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے, ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ نگران حکومت کا وقت تو گزر چکا ہے 90 دن, وہ کیوں کام کر رہے ہیں, اور یہ کیس بھی سماعت کے لیے منظور ہو چکا ہے اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں. لہٰذا نگران بغل بچوں کے اب دن گنے جا چکے ہیں. تو یہ معاملہ ہے جی. اگلی ویڈیو کے اندر مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. پاکستان زندہ باد.